بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوئرز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈووکیٹ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ آئین پاکستان دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 106 کیا کہتا ہے صوبائی اسمبلی کی تشکیل کے لیے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 106 کہتا ہے، 6 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے کہ ہر صوبائی اسمبلی عام نشستوں جو جنرل نشست اس کی ہوتی ہیں، سیٹیں ہوتی ہیں وہ، اور جو خواتین کے مختص نشستیں ہوتی ہیں، پرویز مشرف کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ خواتین کو بھی الگ سے نشستیں دی جائیں گی، جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ اور دیگر جگہوں پہ وہ بیٹھ کر کے خواتینوں کی نمائندگی کرے۔ تو اس کے سلسلے میں جو خواتین کی جو نشستیں ہیں اور غیر مسلموں کی نشستیں، ان دونوں کو کوٹا دیا ہوا ہے آئین نے، قانون نے۔ ان کے لیے جو نشستیں پر مشتمل ہے وہ کیسے ان کی نشستیں ہوں گی، کیسے ان کے کیا ذرائع۔ عام نشستیں جو ہیں پاکستان بلوچستان کے، ہم 4 صوبوں کی جو عام نشستیں ہیں اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں، اس کے بعد خواتینوں کی جو کل کتنی نشستیں ہوں گی وہ بات کرتے ہیں، پھر ٹوٹل کتنی جو ہوں گی وہ بات کرتے ہیں۔ مگر یہ بہت ضروری ہے ہر شہری کے لیے کہ ان کو معلوم ہو آئین نے ان کو کیا حق دیے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم آپ ووٹ دے کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں، اسمبلی تک پہنچاتے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں، کہ وہ ملک پاکستان کی خدمت کرے اور عوام کے بھی بھلائی کے لیے کچھ کام کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کو کیا آئین نے ان پر ذمہ داریاں، ان کو رسپانسبل بنایا ہے، کن ذمہ داریوں کا، کون کون سی ذمہ داریاں ان پر آئین نے عائد کیا ہے، کہ اگر آپ کے ایم پی اے، ایم این اے، کونسلر، سینیٹر، منسٹر، پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ، ان کا کیا کام ہے، وہ آپ کو، ہم کو بحیثیت عوام کے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو عام جو نشستیں ہیں یعنی جنرل سیٹس جو ہے بلوچستان کی وہ 51 ہے، صوبائی اسمبلی کی 51، اور خیبر پختونخوا کے پی کی جو عام نشستیں ہیں یعنی جنرل سیٹس جو ہے وہ ہے 99 صوبائی اسمبلی کی۔ اسی طرح پنجاب جو بہت بڑا آپ کا صوبہ ہے اس کو ہم 4th پہ لے کے آئیں گے۔ سندھ کی عام نشستیں کتنی ہیں؟ 130۔ اور اب باری آتی ہے پنجاب کی۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں کتنی ہیں؟ 297، 297 یعنی 3 کم 300 صوبائی اسمبلی کی، جس کو پرویز الہی نے ابھی ڈسمس کر دیا، ڈیزالو کر دیا عمران خان کے کہنے پر۔ اور اب چاہتے ہیں ہمارے عوام کہ نیشنل اسمبلی کا بھی الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن بھی ہو، صوبائی اسمبلی میں بھی الیکشنز ہو، صوبائی اسمبلی کے لیے بھی الیکشنز ہوں، چونکہ الیکشن کا مطلب عوام کی آواز، عوام کے نمائندوں کے ذریعے، عوام کی خدمت، عوام کے لیڈروں کے ذریعے، عوام کی خدمت، ایوان کے ذریعے۔ ایوان میں بیٹھیں گے وہ لوگ جن کو ہم اور آپ ووٹ دے کر کے اسمبلی تک، سینٹ تک، پارلیمنٹ تک، مجلس شورا تک اور دیگر جو عوامی عہدے ہیں ان تک ہم اور آپ بھیجتے ہیں اپنے ووٹ کے تھرو۔ بہت سارے لوگ ناظرین، خواتین و حضرات، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، قانون کا کوئی راج نہیں ہے، قانون اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ چھوڑو قانون کی بات، تو سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ بہرحال اسی ریاست میں رہتے ہیں۔ اگر چھوڑو بولیں گے
تو وہ جو آپ کی قانون شکنی کر رہا ہے، جو آپ کو حق نہیں دے رہا ہے، جو آپ کو انصاف فراہم نہیں کر رہا ہے، یا جو نہیں انصاف فراہم کر پا رہا ہے، اس کے لیے چھوٹ ہو جائے گی کہ وہ جیسا چاہے کرے۔ اسی لیے ضروری ہے ہم ایک قانونی پروسیس پہ چلتے رہیں، ایک عمل کرتے رہیں، قانون سے آگہی ہوتے رہیں، قانون سازی ہوتی رہے۔ ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی۔ ہر آدمی سکھ چین سے اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں رہ پائے گا۔ لیکن یہ ایک صبر آزما کوشش ہے، یہ چونٹی کے رفتار سے یہ کوشش ہے۔ ایک دن آئے گا آپ اور ہم اپنے شہر میں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ رہیں گے، اور وہ وقت دور نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عوام میں دلچسپی ہو کہ ان کو آئین نے کیا حق دیے ہیں، عوام کو معلوم ہو قانون نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ خواتین کی نشستیں کتنی ہیں۔ آپ کو بتا چکے کہ بلوچستان کا صوبائی اسمبلی کا 51، خیبر پختونخوا یعنی کے پی یعنی سابقہ سرحد، اس کی صوبائی اسمبلی کی جو جنرل نشستیں ہیں وہ ہے 99، اور سندھ اسمبلی کے ہیں 140، اور پنجاب اسمبلی کے جو ٹوٹل جنرل سیٹیں ہیں وہ ہے 297، یعنی تین کم 300۔ خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ ہیں بلوچستان میں 11، اور خیبر پختونخوا میں جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ ہے 22۔ اسی طرح سندھ میں خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ ہے 29، اور پنجاب میں جو ہے وہ 66۔ اب آتے ہیں ہم غیر مسلموں کے صوبائی اسمبلیز میں کتنی نشستیں ہیں۔ بلوچستان میں غیر مسلم جو نان مسلم ہیں ان کے 3 ہیں سیٹیں، ان کو مختص کیے گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی 3 ہیں، اور سندھ میں ہے 9۔ اور اب آپ پوچھیں گے پنجاب میں 8 کیوں ہے اور سندھ میں اتنا زیادہ کیوں ہے، ایک زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سندھ میں ہندو آبادی اور کرسچن آبادی کمپیئر ٹو پنجاب زیادہ ہیں، اور یہ آئین نے بنایا ہے، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کل بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں بلوچستان میں وہ ہیں 65 کل، یعنی عام نشستیں، خواتین کی نشستیں، غیر مسلم کی نشستیں، تینوں ملا کر کے بلوچستان کی جو نشستیں بنتی ہیں صوبائی اسمبلی کی وہ ہے 65۔ خیبر پختونخوا کی جو تینوں ملا کر کے یعنی عام جنرل نشستیں اور خواتین کی نشستیں اور غیر مسلم کی نشستیں تینوں ملا کر کے بنتی ہیں 124۔ اور سندھ اسمبلی کی تینوں جو مراتب کو ملا کر کے جو بنتی ہیں، یعنی عام نشستیں، خواتین کی نشستیں اور غیر مسلم کی نشستیں جو سندھ کی بنتی ہیں وہ 168۔ اب آتے ہیں پنجاب میں، تینوں نشستیں جو ہیں پنجاب کے لیے، پنجاب میں کل صوبائی اسمبلی کی کتنی بنتی ہیں وہ ہے 371، یعنی عام نشستیں جو ہیں وہ ہیں 297، اور خواتین کی نشستیں پنجاب میں جو ہیں وہ 66، اور غیر مسلم کی جو نشستیں ہیں پنجاب میں 8 ٹوٹل۔ تو اس طرح سے ان کی پنجاب میں 371 نشستیں پنجاب اسمبلی کے حصے میں آتی ہیں آئین کے مطابق۔ اب آتے ہیں ہم کہ آرٹیکل نمبر 106 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے
کہ کسی شخص کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا اگر وہ پاکستان کا شہری ہو، بالغ ہو، ہوش مند ہو، کرپٹ نہ ہو، کرائم فل نہ ہو، وہ 18 سال سے کم نہ ہو، اس کا نام صوبے میں کسی علاقے کی انتخابی لسٹ میں درج ہو. یعنی اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، خیرپور، سجاول، ٹھٹھا، لاڑکانہ، کہیں بھی ہو پورے سندھ میں، کہیں پہ بھی اس کا نام ہونا چاہیے. تب جا کر کے وہ اسی ٹیریٹوری میں اس کا نام ہوگا ووٹر لسٹ میں. اسے کسی مجاز عدالت نے پاگل نہ ڈکلیئر کر دیا ہو، کرمنل نہ ڈکلیئر کر دیا ہو، یعنی مجرم نہ گردانا ہو. عدالت نے، یاد رکھیں، ہم اور آپ نے کسی کو نہ مجرم کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو شیطان کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو بددیانت کہہ سکتے ہیں، مجموعی طور پر جب تک کہ ہمارا اس کا واسطہ نہ پڑے. ہاں، اگر قانون منع کرتا ہے تو ہم کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتے. اگر کہیں گے تو ڈیفیم ایک قانون ہے، حد تک عزت کا ایک قانون ہے، وہ حد تک عزت آپ پر فائل کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حد تک عزت کیا ہے، اس کو جاننا اگر چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دوسرے ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو پتہ لگے گا. اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل نمبر 106 کا پیرا نمبر 3 کیا کہتا ہے. کسی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی غرض کے لیے اب اس کا ہم 3 پوائنٹ اس کا کریں گے. الف بے جیم. الف کہتا ہے کہ عام نشستوں کے لیے، یعنی آرٹیکل نمبر 106 کا پیرا نمبر 3 کا الف آرٹیکل نمبر 106 کا پیرا نمبر 3 کا الف کیا کہتا ہے کہ عام نشستیں یعنی جنرل جو سیٹیں ہوں گی اس کے لیے انتخابی حلقے، جو الیکشنز کے حلقے ہوتے ہیں، انتخابی حلقے ایک رکنی علاقائی حلقے ہوں گے. اور جو ہم نے ذکر کیا ہے ان کی جو نشستیں ہیں، ان نشستوں کو پر کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے، ان نشستوں کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے ارکان بلا واسطہ، ارکان جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں الیکشن فائٹ، اگر آپ باضابطہ طور پر شعور یافتہ قوم کہلانے لگیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ سیاست میں اجارہ داری ختم ہو جائے گی. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ سیاسی کردار ادا کرے، اپنے ملک اور ملت کی خدمت کرے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ عوام کا حق معلوم ہو، بچوں کے حقوق معلوم ہو، ماں کو ماں کا حق معلوم ہو، باپ کو باپ کا حق معلوم ہو، شہری کو شہری حقوق معلوم ہو. اور یہ حقوق جاننے کے لیے صرف 2 طریقہ ہے ناظرین. یا تو آپ خود یہ ساری کتابیں پڑھیں، یا آپ ہم جیسے لوگوں کی ویڈیو دیکھیں. آپ کو آپ کا قانونی اور آئینی حق ملتا رہے گا، پتہ لگتا رہے گا، تب جا کر کے آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ خود ہی کو کر اتنا بلند، اپنے آپ کو جو ہی آپ اپنا حق لینے لگیں گے معلوم ہوگا کہ کون سا حق کیا ہے. جیسے آرٹیکل نمبر 106 کا حق یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور کون سی خامی کی وجہ سے آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. ایک اور بات ضمنی طور پر میں کہہ دوں، اگر آپ ووٹر ہیں
تو آپ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ووٹر ہیں تو آپ سپورٹر بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو قانونی آئینی حقوق سے آراستہ کریں۔ تو آرٹیکل نمبر 106 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کہ عام نشستوں کے لیے انتخابی حلقے ایک رکنی علاقائی حلقے ہوں گے اور مذکورہ نشستوں کو پر کرنے کے لیے ارکان بلا واسطہ اور آزادانہ ووٹ کے ذریعے منتخب کیے جائیں گے۔ یعنی آپ جب ووٹ دینے کے لیے جو پنڈال میں جاتے ہیں، آپ کے پاس کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اگر ہوتا ہے، خواہ وہ پولیس والا ہو یا کوئی گنڈا بدماش ظاہری طور پر ہو، وہ اللیگل ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم ہے یہ اللیگل ہے تو آپ فوراً آرٹیکل 106 کا پیرا 3 کا الف کے تحت اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں۔ خود بھی جا کر کے آپ ہائی کورٹ میں بول سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، اس نے ہمیں ووٹ نہیں آزادانہ طور پر دینے دیا۔ اگر وہاں نہیں، آپ الیکشن کمیشن کے دفتر میں بھی جا کر کے ایک پرچے میں ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ آپ تصویر کے ساتھ آپ اس کی فوٹو بنائیں اور جا کے چلے جائیں کہ جی میں گیا تھا ووٹ دینے کے لیے اور ہمیں ووٹ میرے ساتھ ساتھ پولیس والا تھا، یا میرے ساتھ ساتھ کوئی کینڈیڈیٹ تھا، یا میرے ساتھ ساتھ فلاں شخص تھا، میں اس کو منع بھی کر رہا تھا جانے کو، وہ نہیں باز آیا اور وہ ہمیں آزادانہ طور پر ووٹ دینے نہیں دیا۔ اور الیکشن کا جو وہاں بیٹھا ہوا عملہ ہے وہ بھی دیانتدار نہیں نکلا، وہ بھی بددیانت نکلا اور ہمیں آزادانہ طور پر ووٹ دینے نہیں دیا۔ آرٹیکل نمبر 106 کا پیرا نمبر 3 کا سب سیکشن نمبر الف آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ ووٹ دیں جس کو دینا ہے۔ آرٹیکل نمبر 106 کا پیرا نمبر 3 کا سب سے شک نمبر بے کہتا ہے کہ شک نمبر 1 جو کہہ دیا ہے کہ جی آزادانہ طور پر آپ ووٹ دیں، آپ کے آزادی میں کوئی مخل نہ ہو۔ اگر کوئی مخل ہوگا، آئین کے قانون کے خلاف ہوگا، آپ پولیس میں پرچہ درج کروا سکتے ہیں، آپ الیکشن کمشنر کے دفتر میں جا کر کے کمپلین درج کروا سکتے ہیں، آپ مقامی ہائی کورٹ میں جا کر کے ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جا کے ایک خط لکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا، پلیز آپ اس کو سزا دو یا ہمیں ہمارا حق دلاؤ۔ آپ یقین کیجئے ابھی سننے میں بیکورڈ معلوم ہوتا ہے، لیکن یوں ہی آپ اس میدان میں اتریں گے، قانون اور آئینی حق لینے والے بنیں گے، ایک وقت آئے گا، بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ کوئی بھی آپ کا حق نہیں مار سکتا، کوئی بھی آپ کو آپ کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل نمبر 6 کا پیرا نمبر 3 کا بے کہتا ہے کہ صوبوں کے لیے جو تعین کردہ خواتین کی نشستیں ہیں اور غیر مسلموں کے لیے جو نشستیں ہیں یعنی مخصوص کیا ہوا ہے، جو آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں پیرا نمبر 1 میں آرٹیکل 106 کا پیرا نمبر 1 میں ہم بتا چکے ہیں کہ عورتوں کی کتنے نشستیں ہیں اور غیر مسلم کی کتنے نشستیں ہیں اور جنرلی سب کے لیے کتنی نشستیں ہیں، کس صوبے میں کتنی نشستیں ہیں، آپ کو بتا چکے ہیں۔ اسی کو مزید آگے انڈورس کرتا ہے آرٹیکل 106 کا پیرا نمبر 3 کا بے کہتا ہے کہ یہ جو خواتین کی نشستیں ہیں یا غیر مسلم کی نشستیں ہیں، اس کو جو مخصوص کیا ہوا ان تمام نشستوں کے لیے ہر ایک صوبہ واحد انتخابی حلقہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ ادھر بھی ووٹ دے رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، یہ واحد حلقہ ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 106 کا پیرا نمبر 3 کا جیم یعنی پیرا نمبر 3 کا سب سیکشن نمبر 3 کہتا ہے کہ کسی صوبے کے لیے تعین کردہ خواتین کی نشستیں اور غیر مسلموں کی نشستیں کے لیے جو مخصوص سیٹیں ہیں
ان کو پر کرنے کے لیے ارکان قانون کے جو ارکان ہیں قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں یعنی سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کی لسٹ سے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے صوبائی اسمبلی میں ہر ایک سیاسی جماعت یعنی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے حاصل کردہ یہ جو 2 نشستیں ہیں خواتین کی اور غیر مسلم کی، وہ آپ کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ حق آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عام نشستوں کی کل تعداد کی بنیاد پر منتخب کیے جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کوئی غیر مسلم اٹھے اور چلا جائے میں ہوں مجھے میرا حق دو، میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں، یا نان مسلم چلا جائے کہ جی میں نان مسلم کا مجھے کوٹا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کسی ایک پارٹی کے تھرو جائیں گے یا آپ اپنا پارٹی بنائیں، اس کے تھرو آپ جائیں گے، آپ کانٹیسٹ کریں گے، پھر جا کر کے آپ کو ملے گا۔ فرض کیا ایک سے زیادہ اگر عورتوں کی ایک نشست عورت کے لیے ہے، ایک سے زیادہ اگر عورت خواہش مند ہے تو یقیناً ضروری ہے کہ وہ آپس میں ووٹنگ کروائے۔ مگر یہ ساری چیزوں کے لیے جو شروط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو شرط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شک ہم نے بیان کی ہیں، آرٹیکل نمبر 106 کا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پی 2 کا الف بے تے، پھر جیم کا الف بے جیم، یعنی آرٹیکل نمبر 3 کا پیرا نمبر 3 کا الف بے جیم، ان کی جو شقیں ہیں اس کے تحت کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ جو کامیاب امیدوار ہے یا کامیاب ہوتا ہے پھر وہ شامل ہوگا یا پارٹی میں وہ کامیابی حاصل کرتا ہے اور سرکاری جریدے میں جس کو گورنمنٹ گیزٹ کہتے ہیں اس میں وہ کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت کی 3 یوم کے اندر یعنی 3 دن کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ جماعت جو بھی جماعت کے ساتھ ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اے این پی کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ بھی ہے، کسی بھی جماعت کے ساتھ ہیں، اس میں شامل ہو جائیں گے، اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اپنا کوٹا لینے کے لیے کسی بھی سیاسی پارٹی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ سیاسی پارٹی اپنے منشور کے تحت آپ کو دیں گی آپ کا حق۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی مختصراً کہ آپ کو آئین نے حق دیا ہے ووٹ دینے کا، آپ کو آئین نے حق دیا ہے ووٹ میں کیا کیا آپ کو تحفظ فراہم کیے ہیں آئین نے، وہ آپ نے معلوم کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آئین نے، قانون نے، ضابطے نے، معاشرے نے، اخلاق نے، رب نے، بندے نے ہمیں کیا حق دیا ہے، ہم اس کو حق کو استعمال کریں۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، حق کے ساتھ فرض ہے۔ جو شخص صرف حق لینا جانے، فرض ادا کرنا نہ جانے، اس کو کبھی حق نہیں ملا کرتے۔ اپنے حقوق کو جاننا ہے، اپنے حقوق کو لینا ہے تو ضروری ہے اپنے فرض کو ادا کرے۔ یقین کیجئے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ قوم جو اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں اس کا حق کوئی نہیں مار سکتا، چونکہ وہ دیانتدار انسان ہوتا ہے۔ جو دیانتدار انسان ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دوسروں کو دوسرے کا حق دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو اس کا حق دیں گے تو رب بھی آپ کو آپ کا حق دے گا اور دنیا بھی مجبور ہو جائے گا باذن اللہ آپ کو آپ کا حق دینے پر۔ کوئی آپ کی حق تلفی نہیں کر سکتا، شرط یہ ہے آپ دوسروں کو اس کا حق دیں۔ اپنا اور اپنا آئینی قانونی حقوق کا خیال رکھیے۔ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ کے ملک کو ترقی دے، اللہ ہمارے عوام
کو سکھ چین کی زندگی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔